أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور آج کا پہلا سبق پڑھیے ایمانیات میں خطبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھو، ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی حاصل کر لینی چاہیے۔ مدد حاصل کرنے کے لیے ہمارا اکابر نے کچھ دعائیہ کلمات کہیں، وہ بھی تم کہو، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے تم کہتے رہو۔ کہیے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ترجمہ ہے، اے میرے رب اس کتاب کو میرے لیے آسان کر دے، ولا تعسر اور اس کتاب کو میرے لیے مشکل نہ بنا، اور اس کو خیریت کے ساتھ مکمل کرا دے۔ اے مدد کرنے والے، ہم تجھ سے مدد کرتے ہیں، وبک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اے دلوں کو کھولنے والے، ہمارے دلوں کو کھول دیجیے۔ یا فتاح کا مطلب اے دلوں کو، سینوں کو، دماغوں کو کھولنے والے، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہمارے دلوں کو کھول دیجیے تاکہ مسائل ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ لیکن لکھا فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن علي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ ایمان کے بہت سے فرائض و احکامات اور حدود و سنن ہیں، جس نے ان کی تکمیل کی اس نے ایمان کی تکمیل کی، اور جس نے ان کی تکمیل نہ کی اس نے ایمان کی بھی تکمیل نہ کی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کو بیان کیا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان، یہ پورے حدیث لکھ کر حضرت عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کو بھیجا۔ اس حدیث پاک کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے، ایک ایمان، جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھ لینا، ایک ایمان والے کے لیے بحیثیت ایمان والا ہونے کے، ایک ایمان والے کے لیے، اس لیے کہ وہ ایمان والا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار فرائض اور احکام دیے جاتے ہیں، اس کو خالی نہیں چھوڑا جاتا، بے لگام گھوڑے کی طرح جنگل میں جہاں چاہے چرتا پھرے۔ جس نے ایمان کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان کے اندر داخل ہو گیا، اب اس کے لیے بہت سارے فرائض ہو گئے، بہت سارے احکامات ہو گئے، بے شمار فرائض احکامات ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی کے اجتماعی طور سے ہے، انفرادی بھی ہے اور ازدواجی بھی ہے۔ اجتماعی کام وہ کہلاتے ہیں جو ایک معاشرے کے اندر سب مل جل کر کرتے ہیں، جیسے کہ اجتماعی طور پر کسی کمیٹی کو چلانا، سوسائٹی کو چلانا اجتماعی کام ہے۔ ایسے ہی پورے معاشرے کے اندر سب سے مل جل کر رہنا،
کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھنا۔ ایک ہوتا ہے انسان کی زندگی کا پہلو انفرادی، یعنی اکیلے کی زندگی، آدمی نہ تو کسی سے بولتا ہے چالتا ہے، یا اس کا تنہا کی زندگی یعنی گھر کے معاملات، گھر میں وہ اکیلا ہے، گھر کے تعلق سے وہ انفرادی ہے، اور گھر کے اندر سے وہ اجتماعی بھی ہے۔ میں گھر جاؤں تو گھر کے ساتھ میرے کیا معاملات ہیں، میں یہاں اکیلا ہوں، میں اپنے اکیلے پن میں کیا معاملات رکھتا ہوں، آیا تنہائی میں گناہ کے کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، گناہ کے کام کرتا ہوں، یا کسی کے بارے میں برا سوچتا ہوں، یہ میرے انفرادی ہے۔ جیسے تم سب موبائل ہاتھ میں لیا، لحاظ اوڑا جاڑوں میں، یا چادر اوڑی، بس موبائل میں دیکھ کر الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے لگے موبائل میں، تو یہ انفرادیت سے تعلق ہے، انسان کا اس کے ذات سے تعلق۔ یا آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ کام جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو، اسی کے ذات کو نقصان ہو، وہ انفرادی کام کہلاتے ہیں، اور ہر وہ کام جس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو نقصان ہو تو یہ اجتماعی کام کہلاتے ہیں۔ اس کے اندر اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، انفرادی کام کے اندر اپنی ذات کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم نے گناہ کیا تنہائی میں چھپ کر تو گناہ ملے گا نہیں ملے گا ہمیں، ایسی ہو۔ ایک ہوتا ہے ازدواجی کام۔ ازدواجی کام بیاہ شادی کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہتی ہے، یا ایک شوہر اپنی عورت کے ساتھ کیسے رہتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، ان کے کیا حق ادا کرتا ہے، یہ ہے ازدواجی کام۔ تو ہر کام کے اندر آدمی کو چاہیے کہ سارے کے سارے کام صحیح طریقے سے انجام دے، اور ان کاموں کی تکمیل جو اس کے ذمہ کام ہیں، یعنی فرائض منصبی، اس کو پورا کرے، اور جن کاموں کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، یعنی خالق و مالک سے ہے، ان کاموں کو تلاش کرے، جیسے نماز کا پڑھنا ہے، روزے کا رکھنا ہے، زکوٰۃ کا اگر فرض ہو تو ادا کرنا ہے، ان کاموں کا تعلق ہے رب العالمین سے، اس کام کو جان کر اس پر عمل کرے۔ اگر اس نے ان کاموں کو مکمل طور پر انجام دیا اور احکام خدا بندی کی تکمیل کی، جس کا لازمی نتیجہ ایمان میں بڑھوتری اور زیادتی ہے، تو لہذا ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ کام ضروری ہے۔ نیز ہر کام کی حدود مقرر ہے اور ان کے انجام دینے کی سنتیں اور طریقے تعلیم دیے گئے ہیں۔ جب ان سنتوں اور طریقوں کا اتباع کیا جائے گا اور حدود کو توڑا نہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ انسان ہر خطرے سے محفوظ اور ہر آفت سے معمون رہ سکتا ہے۔ مثلا دنیا کے اندر برے کام کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہونا ہو اس سے بچے گا، کوئی غلط کام کیا، کسی کو قتل کر جیل پہنچ گیا تو نقصان پہنچا، یا کوئی گناہ کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ رب العزت کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اس میں اس کا خود ایمان بھی صحیح سالم رہے گا اور اس کی دین بھی بنے گا اور دنیا بھی بنے گا، نہ تو دنیا میں نقصان نہ دین کا نقصان ہے۔ کسی وقت انسان کی کشتی کا رخ بدل دے، نہ معلوم کون سے کنارے پر اس کی کشتی لگ جائے، انسان کو خسارہ ہو جائے گا۔ دیکھو بار دیکھا ہمیشہ کے خسارے میں انسان پڑ جاتا ہے اگر وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ ایمان کے 3 تقاضے بتائے نہیں، ایک بتاؤ جلدی سے، اجتماعی، دوسرے انفرادی، تیسرے ازدواجی۔ انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہیں، یہ تینوں پہلو یاد کر کے لانا ہے۔ کون کون سے؟ جلدی کہو۔ اجتماعی، انفرادی، ازدواجی، ان تینوں کو صحیح طریقے سے یاد کر کے لانا۔ قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا اذهب به احزاننا